بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. اب دوسرا سوال جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنات جو ہے یہ جنت میں داخل تو ہوں گے، لیکن جنت میں جنات کا نکاح ہوگا یا کیا معاملہ ہے؟ تو اس ضمن میں سورہ رحمان کی آیت جو ہے وہ بڑی واضح ہے کہ لم یطمثہن، وہ جو عورتیں ہوں گی، وہ جو بھی ہوں گی جو عطا کی جائیں گی، ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کو پہلے کبھی کسی انسن قبلہم ولا جان، نہ اس سے پہلے کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے چھوا ہوگا. تو پس اگر وہ جنت میں داخل ہیں تو ظاہر بات یہ ہے کہ ان میں کے مرد بھی اس طرح سے نکاح کریں گے جس طرح کے انسانوں میں سے کرتے ہیں، لیکن آدمی جس طرح سے حور العین سے نکاح کریں گے اسی طرح جنی جو ہے وہ ان کو ملے گی اور پھر وہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوگا. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. اچھا، جنات کا انسان پر اور آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا ویسا ہی حرام ہے جیسے انسانوں کا ایک دوسرے پہ ظلم کرنا اور جنات پہ ظلم کرنا. تو حدیث شریف کے جو الفاظ ہیں کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، تو یہ جو حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو خود اپنے اوپر بھی حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی، تو تم ایک دوسرے پہ ظلم مت کرنا. اس کے تابع نہ صرف انسان ہیں بلکہ جنات بھی. اچھا، جنات کے متعلق جو ہے بعض علماء نے کچھ اور مسائل بھی لکھے ہیں کہ اگر جنات کسی مردہ کو غسل دیں تو ان کا غسل دے دینا کافی ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور فرض کفایہ والا مسئلہ ہے کہ کوئی بھی ادا کر دے سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. اچھا، جنات جو ہے نا ان کے متعلق جو ہے یا انسان جو ہے ان کے متعلق قرآن کا ایک فرمودہ جو ہے وہ کافی ہے کہ کننا طرائق قددا، سورہ جن کی آیت ہے کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ وہ بھی انسانوں کی طرح بٹے ہوئے ہیں مسلمان اور کافر میں. اس کو عبد بن حمید نے روایت کیا ہے. اور ان کے مختلف فرقے بھی ہیں، ان میں قدریہ بھی ہیں، مرجیہ بھی ہیں، رافضی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں اور تمام جو فرقے ہوتے ہیں ہمارے ہاں، اور یہی حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. اچھا، حماد بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے آدمی سے روایت کرتے ہیں جو جنات کے متعلق کلام کرتا ہے کہ جنات کہتے ہیں کہ ہم پر متبع سنت آدمی سب سے زیادہ بھاری ہے. اچھا، حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صفوان بن محرزمازنی جب بھی تہجد کی نماز کے لیے رات کو اٹھتے تو ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہنے والے جنات بھی اٹھ کھڑے ہوتے اور وہ بھی ان کے ساتھ نماز ادا کرتے اور قرآن کی تلاوت بھی سنتے. تو حضرت سری نے یزید رقاشی سے پوچھا کہ صفوان کو اس کا علم کیسے ہو جاتا تھا؟ فرمایا جب چیخ و پکار سنتے تو شروع میں تو وہ گھبرا جاتے، تو پھر ایک آواز آتی تھی کہ اے اللہ کے بندے گھبرا مت، آپ کے بھائی آپ کے ساتھ نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو جب ان کو اس بات کا یقین ہو گیا تو پھر یہ وحشت ان سے جاتی رہی. اس کو ابن ابی دنیا نے الحواتف ابن ابی دنیا میں روایت کیا ہے. تو جنات جو ہے وہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، اور حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی رات کی نماز ادا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اونچی آواز سے قرأت کرے، کیونکہ فرشتے بھی اس کی نماز کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور اس کی تلاوت کو سنتے ہیں. اور مومن جنات جو ہوا میں ہوتے ہیں یا اس کے پڑوسی ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور اس کی تلاوت کو سنتے ہیں. اور انسان کا اونچی آواز سے تلاوت کرنا اس کے اپنے گھر اور آس پاس کے گھروں سے شریر جنات اور سرکش شیاطین کو بھگا دیتا ہے. اس روایت کو مستند بزار میں روایت کیا گیا ہے، الترغیب و ترہیب میں روایت کیا گیا ہے، مجمع الزوائد میں روایت کیا گیا ہے، اور کچھ کتب حدیث میں روایت کیا. جو پہلی روایت تھی وہ ابن ابی دنیا کی روایت تھی جو ہم نے واقعہ سنایا آپ کو صفوان کا. تو بہرحال ان کا قرآن کا سننا بھی ثابت ہے، احادیث میں ہے. حضرت سعید بن جبیر ذکر کرتے ہیں کہ جنات نے حضور سے عرض کیا کہ ہم آپ کی مسجد میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کیسے حاضر ہوں؟ ہم تو آپ سے بہت دور رہتے ہیں.
تو اس پر سورہ جن کی آیت نمبر 18 نازل ہوئی کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. یہ جو مسجدیں ہیں یہ سب اللہ کے لیے ہیں، جہاں چاہو نماز ادا کر لیا کرو، مسجد نبوی میں آ کر نماز ادا کرنا تمہارے لیے ضروری نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جب عبادت کی جاتی ہے تو خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کی عبادت کی جاتی ہے. بس اس بات کو تم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور ویسا نہ کرنا جیسے یہود و نصارہ نے کیا، بلکہ عبادت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے. اب اس روایت کو تفسیر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ میں بیان کیا گیا، جسے معارف القرآن میں نقل کیا گیا ہے اور تفسیر مظہری کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب